ہم تیسرے دن کم روانہ ہو گئے۔ کم تہران سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور اسے اہل تشیع میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کم میں حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ سیدہ معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ اور اہل تشیع کے قدیم مدارس ہیں۔ شہر کی فضا میں خاص قسم کی پاکیزگی اور روحانیت ہے۔ میں کم دوسری مرتبہ گیا۔ پہلی مرتبہ 2024 عیسوی میں ہم کم شہر میں داخلے سے پہلے ایک ریسٹ ایریا میں رکے تھے۔ اس کا نام مہرو ماں تھا۔ وہ ایک جدید اور خوبصورت عمارت تھی جس میں شاپنگ سینٹرز، ریسٹوران اور کافی شاپس تھیں۔ اس قسم کے ریسٹ ایریاز پورے ایران میں ہیں۔ میرا نیشنل ہائی وے کو مشورہ ہے کہ آپ ایران جائیں اور ریسٹ ایریاز کا ڈیزائن اور سہولتوں کا معیار ان سے لیں۔ ہم اس سے اپنے ریسٹ ایریاز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیاح پورا دن مہرو ماں میں گزار سکتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت اور معیاری ہے۔ ہم بہرحال کم میں سیدہ معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر پہنچ گئے۔ روضے میں تقدس اور روحانیت تھی۔ بی بی کی قبر کو سبز پردوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، تاہم زائرین جالیاں پکڑ کر دعا کر سکتے ہیں اور اس وقت سینکڑوں لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ روضے کے دائیں بائیں ماضی کے مختلف آیت اللہ کی قبریں تھیں۔ کم کے مدارس روضے کے ساتھ ہیں۔ طالب علم ظہر کے وقت کلاسز کے بعد روضے پر آ جاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد برآمدوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اختلاف اور بحث کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مناظرہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا برآمدوں میں نوجوان طالب علم ٹولیوں میں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں مدھم اور لہجے مہذب تھے۔ میں پچھلے وزٹ پر روضہ شریف کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی کی لائبریری دیکھنے بھی گیا تھا۔ یہ کم کی سب سے بڑی اور قدیم لائبریری ہے، جس میں 2.5 لاکھ کتابیں اور 25,000 قلمی نسخے ہیں۔ مرعشی نجفی اہل تشیع کے واحد آیت اللہ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ وہ کتابوں کے عاشق تھے، اپنی ساری کمائی کتابوں پر خرچ کر دیتے تھے، چنانچہ ہر سال حج کے وقت ان کے پاس زیادہ راہ نہیں بچتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ علم حج سے بالاتر ہے، علم حاصل کریں، علم کی کوئی قضا نہیں ہوتی، لہٰذا یہ زندگی میں حج نہیں کر سکے۔ لیکن آپ ان کے مریدوں کا کمال دیکھیے کہ کم کے لوگ زندگی میں 2 حج کرتے ہیں، ایک حج اپنے لیے اور دوسرا مرعشی نجفی کے لیے۔ چنانچہ ہر سال ان کے نام پر 2 لاکھ حج کیے جاتے ہیں۔ مرعشی نجفی اپنی لائبریری میں فوت ہوئے تھے، ان کا مزار بھی لائبریری میں ہی بنایا گیا تھا۔ ہم نے لائبریری کی ڈیوڑی میں ان کا مزار دیکھا اور اس پر فاتحہ پڑھی، تاہم ہمیں لائبریری دیکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ لائبریری میں داخلے کے لیے ممبرشپ ضروری ہے اور ہم ظاہر ممبر نہیں تھے، لہٰذا ہم لائبریری میں داخل نہیں ہو سکے، تاہم عمارت باہر سے وسیع اور خوبصورت تھی۔ ہم بدقسمتی سے دوسری بار وقت کی قلت کی وجہ سے ان کی لائبریری نہیں جا سکے۔ ہم نے کم کی گلیوں میں سیاہ گاؤن میں سینکڑوں طالب علم اور اساتذہ دیکھے۔ سیاہ امامہ اور سیاہ گاؤن میں ملبوس لوگ سید ہوتے ہیں۔ سید سبز امامہ بھی پہن سکتے ہیں، جبکہ سفید امامہ اور سفید گاؤن میں ملبوس نوجوان طالب علم ہوتے ہیں۔ نجیب الطرفین سیدوں کو طبا طبائی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سیاہ گاؤن کے ساتھ سیاہ دستار باندھتے ہیں، چنانچہ جس شخص کے نام کے ساتھ طبا طبائی لکھا ہوا ہو، اس نے سیاہ گاؤن کے ساتھ سیاہ پگڑی باندھ رکھی ہو، وہ والد اور والدہ دونوں سائڈ سے سید زادہ ہوگا۔ ایران میں روایت ہے کہ یہ لوگ نوروز کے پہلے دن بی بی معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، لہٰذا نوروز کے دنوں میں کم میں بے انتہا رش ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر جمعرات کی شام پورے ایران میں مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ اس دن بھی کم میں بہت ازدحام ہوتا ہے۔ بی بی معصومہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ دونوں بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔ یہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ خلیفہ مامون رشید نے جب انہیں ایران یعنی خراسان طلب کیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ درخواست ہے یا شاہی حکم؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ شاہی حکم ہے، آپ کو اسے ماننا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر آپ زنان خانہ میں گئے، بہن سے ملے اور فرمایا کہ آپ مجھے آخری بار دیکھ لو، شاید آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ بہن اور بھائی اس کے بعد دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ بہرحال رجب 2000 ہجری میں حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر خراسان آ گئے۔ بہن سے بھائی کی جدائی برداشت نہ ہو سکی، لہٰذا
یہ 2001 ہجری میں بھائی کی تلاش میں مدینہ منورہ سے نکل کھڑی ہوئیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے تھیں۔ چنانچہ راستے میں لوگ شامل ہوتے رہے اور یوں قافلہ بڑا بن گیا۔ بی بی 23 ربیع الاول 2001 ہجری کو کم کے قریب پہنچیں تو شدید بیمار ہو گئیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو بھی حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی طرح زہر دیا گیا تھا۔ علالت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کم میں رکنا پڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 23 ربیع الاول کو کم پہنچی تھیں۔ پورا کم گاؤں ہاتھوں میں گلاب لے کر راستے کی دونوں سائڈز پر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کا استقبال اس طرح کیا گیا تھا۔ آپ نے 17 دن کم میں قیام کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے آپ کا بے انتہا خیال رکھا، لیکن آپ اس کے باوجود جاں بر نہ ہو سکیں اور شدید بخار کی وجہ سے 10 یا 12 ربیع الثانی 2001 ہجری کو انتقال فرما گئیں۔ آپ کو وصیت کے مطابق گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی برکت سے یہ شہر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ کم کے لوگ آج بھی ہر سال 23 ربیع الاول کو ہاتھوں میں گلاب لے کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 1200 سال پرانی روایت دہراتے ہیں، جب ان کے آباء و اجداد نے گلابوں کے ساتھ بی بی کا استقبال کیا تھا۔ ہمیں وہاں ایک پاکستانی طالب علم شوکت ملا۔ یہ سکھر سے تعلق رکھتا تھا، تعلیم کے لیے کم آیا تھا۔ اسے 15 سال یہاں ہو چکے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کم میں پی ایچ ڈی کے لیے کم از کم 15 سال تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ شہر میں درجن بھر قدیم مدارس ہیں، جن میں جامعۃ الزہرا اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی زیادہ اہم ہیں۔ پاکستانی نوجوان بھی تعلیم کے لیے کم آتے ہیں۔ شوکت صاحب نے ہمیں روضہ مبارک کا وزٹ بھی کرایا۔ بی بی معصومہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر 193 کلو سونا لگایا گیا ہے۔ یہ سورج کی روشنی کے ساتھ چمکتا ہے اور اس سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ روضہ مبارک کے دروازے کے سامنے شاہ نشین ہے۔ اس کی چھت پر 19 کلو سونا لگایا گیا ہے اور وہاں پرانے زمانے میں بادشاہ اور ان کے خاندان زیارت کے لیے آتے تھے۔ ہمیں شوکت صاحب اپنے آفس بھی لے کر گئے۔ وہ بھی 350 سال پرانا تھا اور اس کی چھت کی پچکاری دیکھنے لائق تھی۔ روضہ کے کمپاؤنڈ میں داخلے کے لیے خواتین اور مردوں کے دروازے مختلف تھے۔ خواتین عبایا کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتیں۔ یہ گیٹ پر دستیاب ہوتے ہیں۔ خواتین پہنتی ہیں، زیارت اور عبادت کرتی ہیں اور عبایا واپس کر کے روضے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ تصاویر اور ویڈیوز بنانے پر کوئی پابندی نہیں۔ گیٹ کے قریب مہمانوں کو قہوہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے تبرکن قہوہ پیا، دعا کی اور کاشان کی طرف روانہ ہو گئے، وہ کاشان جس کے گلاب پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔